پیارے دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ اب کسی ہجوم میں جہاں مسلمان بھی ہو، غیر مسلم بھی موجود ہو، تو کوئی تو چیز ایسی ہونی چاہیے جو ان میں فرق کرے۔ تو یاد رہے کہ یہ نماز ہی ہے۔ جب نماز کا وقت ہوگا تو اس ہجوم میں موجود مسلمان فوراً نماز کے لیے چل پڑتے ہیں اور اپنی نماز ادا کریں گے، کیونکہ مسلمان پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگرچہ موجود دور میں نماز کی پرواہ کرنے میں مسلمان کوتاہی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ایسے لوگ بھی ضرور موجود ہیں جو اپنی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو بھی حالات ہو وہ اپنی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مسلمان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے نماز میں ایسی دل جمی کا مظاہرہ کیا جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے اور اس مسلمان بھائی کے ساتھ کیا ہوا جب یہ مسلمان بھائی نماز پڑھ رہا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، اور حقیقت میں مسلمان کو اپنی نماز ایسی بنانی چاہیے کہ جب وہ نماز میں مصروف ہو تو اس کو باقی کسی بھی چیز کا خیال نہ آئے، اور پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو اپنی جانب متوجہ نہ کر سکے۔ جیسے کہ صحابہ کی نمازیں تھیں، ہمیں بھی اپنی نماز کو اسی طرح بنانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری نماز میں خلل پیدا نہ کر سکے۔ دوستو، واقعی میں ایسی عبادت ہے نماز جس میں اگر انسان کا دل لگ جائے اور نماز کی لذت محسوس ہو جائے تو پھر اس کو نماز کے علاوہ باقی دنیا کا ہوش نہیں ہوتا۔ جیسے کہ حضرت علی اور باقی صحابہ کا قصہ مشہور ہے، جب آپ کے بدن میں کوئی تیر وغیرہ پھنس جاتا تھا تو اس کو نماز کے دوران نکالا جاتا تھا، کیونکہ آپ حضرات کی نمازیں ایسی ہوتی تھی کہ نماز کے دوران آپ کو کسی بھی قسم کے درد کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوستو، نماز حقیقت میں ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے رابطے اللہ کے ساتھ جڑ پاتے ہیں۔ جیسے ہی مسلمان تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور نماز کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہر کام کو اپنے لیے حرام کر دیتا ہے سوائے نماز اور اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جب بندہ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاتا ہے تو گویا وہ اپنے ہاتھوں سے یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس نے دنیا کے تمام معاملے اور خواہشات کو پیچھے پھینک دیا ہے اور اب صرف اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ یاد رہے کہ اصل نماز وہی ہے جس میں دل اور دھیان دنیا میں نہ رہے، لیکن آج ہم لوگ کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، دل و دماغ میں نماز نہیں ہوتی، جو کہ بڑی نقصان کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی نماز پڑھے تو پورے دھیان کے ساتھ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر نماز ادا کرے۔ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوا کرے تو یہ خیال کرنا چاہیے میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اور اگر یہ دھیان نہ کر سکے تو کم سے کم یہ دھیان ضرور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پیارے دوستو، جس کو یہ دھیان نصیب ہو جاتا ہے پھر اس کی نماز حقیقت میں اس کے لیے معراج بن جاتی ہے۔ دوستو، نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بے شمار حدیث بھی موجود ہے۔ آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو وہ واقعہ بھی سناتے ہیں جس کا آپ سے شروعات میں ذکر کیا گیا تھا۔ دوستو، یہ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہو یہ کسی یورپین ملک کی تصویر معلوم ہوتی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو نماز ادا کر رہا ہے اور اس کے آگے ایک عورت عجیب طرح کا مظاہرہ کر رہی ہے تاکہ اس مسلمان کی نماز کو خراب کر سکے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اس عورت نے دیکھا کہ مسلمان کی نماز میں ذرہ برابر بھی خلل پیدا نہیں ہوا تو اس کو مایوس ہونا پڑا اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے۔ دوستو، اس مسلمان نوجوان کو حقیقت میں داد دینی چاہیے اور یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ہی حدیث کا بیان کیا گیا کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ شاید ان غیر مسلموں کو اس مسلمان کی عبادت عجیب دکھائی دی تو وہ تماشا کرنے لگے، لیکن ایک بدبخت عورت نے بے شرمی کی حدیں پار کر دی اور مسلمان کی عبادت کو خراب کرنے کی حد سے زیادہ کوشش کی، لیکن اس مسلمان نوجوان کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی اس پر نہیں اٹھی اور اس نے پورے اطمینان کے ساتھ اپنی نماز مکمل کی، جبکہ اس بدبخت خاتون کو اپنے منہ کی کھانی پڑی اور وہ مایوس ہو کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اور یاد رہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی نماز کو ایسا بنانا چاہیے تاکہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کی ہمیں خبر تک نہ رہے۔ ایسی ہی نماز کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔